محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ دیکھیے حضرات، سائل نے سوال کیا کہ حضرت کچھ جگہ یہ رواج ہے کہ قبرستان میں مردے کو دفن کرنے کے بعد لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پڑھنا غلط ہے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے آپ سن لیجیے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے یعنی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ دیکھیے حضرات، اس آیت کریمہ میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اب دیکھیے، ایمان والوں سے کہا گیا تو اولاً تو ایمان والے پڑھتے ہیں تو غیر ایمان والوں کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، صلو علیہ وسلموا تسلیما بالکل مطلق ہے، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، یعنی اس میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے کہ سلام پڑھو تو مسجد میں ہونے چاہیے یا گھر میں ہونا چاہیے یا انسان کو کہاں ہونا چاہیے، کوئی قید نہیں ہے، بالکل مطلق ہے۔ جہاں دل چاہے، جب دل چاہے، جیسی حالت میں دل چاہے صلاۃ و سلام پڑھو۔ اب چاہے وہ مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے کسی کا گھر ہو، چاہے کوئی عاشق رسول کی دکان ہو، مکان ہو، بہرحال کہیں بھی ہو پڑھ سکتے۔ اسی طرح قبرستان پاک صاف جگہ ہے، تبھی تو وہاں ہم مردے دفن کرتے ہیں۔ اگر اس جگہ کو ناپاک مانے تو مردے دفن کرنے کا خیال ہی غلط ہو جائے گا۔ تو جہاں پاک جگہیں ہیں اور دل چاہ رہا ہے وہاں صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ علماء کرام نے کچھ جگہ جو ناپاکی میں آتی ہیں یا صلاۃ و سلام کا محل نہیں ہے وہاں منع فرمایا، غسل خانے میں یا بیت الخلاء میں یا کہیں ایسی ناپاک جگہ نالے وغیرہ پر کھڑے ہو کر جہاں گندگی ہو وہاں منع ہے۔ اور قبرستان میں پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے۔ بہار شریعت اٹھا لیں، آپ فتاوی عالمگیری اٹھا لیں، فتاوی رضویہ اٹھا لیں، کوئی سی بھی کتاب دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب مردے کو دفن کریں تو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر وہاں ذکر و اذکار کریں جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد، اس کی بوٹیاں بنانے کے بعد پھر پورا تقسیم کیا جا سکے۔ اتنی دیر تک قبر پر کسی ایک انسان کو ہی جو اس کے عزیز و اقارب میں سے ہو ذکر کرنا بہتر طریقہ، مستحب طریقہ ہے۔ تو اب بتائیے صلاۃ و سلام سے بہتر ذکر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو، یا موت کا ذکر ہو، یا اللہ تعالیٰ کے خوف کا ذکر ہو، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہو، یا کسی ولی کا ذکر ہو رہا ہو۔ امام غزالی اور دیگر علماء کرام فرماتے کہ سب یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہوتا ہے، تو گویا صلاۃ و سلام پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس طرح کافی ٹائم ہوتا ہوگا، جب اونٹ ذبح ہوتا ہوگا، پھر بوٹیاں بنتی ہوں گی، تقسیم ہوگا تو کافی ٹائم لگے گا۔ صلاۃ و سلام میں تو صرف 5-10 منٹ لگتے ہیں۔ ہاں، اگر معترض غلط کہہ رہا ہے تو اسے کوئی دلیل لانی چاہیے۔ ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ وہ دکھائے کہ ہاں صلاۃ و سلام پڑھنا حرام ہے یا منع ہے یا ناجائز ہے یا بدعت ہے تو اس چیز کو دکھائے، اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں حرمت ثابت نہ ہو اسے حرام کہنا یہ خود ہی گناہ میں ڈوبنا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہو معترض کے تو وہ دلیل لائیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ کیا ان کی اولادیں تک کی اولادیں، نسل بعد نسل، قیامت تک کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں لا سکتے کہ صلاۃ و سلام کو حرام قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم واللہ علیکم۔